ایک بزرگ اور جن کی ملاقات۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سوچ بدل دیتے ہیں، جو ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارے آس پاس بھی جاری ہے۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ایک روح پرور اور حیران کن حقیقت ہے۔ ایک بزرگ اور ایک جن کے درمیان ہونے والی وہ ملاقات جس نے نہ صرف ایمان کو مضبوط کیا بلکہ اللہ کی ولیوں کی عظمت کو بھی ظاہر کر دیا۔ یہ واقعہ پرانے زمانے کا ہے۔ شام کے وقت ایک بزرگ جن کا نام شیخ عبدالرحمن تھا ایک طویل سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ نہ کوئی خادم تھا نہ سواری، بس ہاتھ میں ایک غصہ اور زبان پر ذکر الہی۔ وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ رات ہونے لگی، فضا میں سناٹا چھا گیا، درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے اور دور کہیں الو کی آواز گونج رہی تھی۔ شیخ عبدالرحمن نے سوچا کہ رات یہی کہیں گزر لی جائے۔ ایک درخت کے نیچے چادر بچھائی، وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے دعا میں مشغول ہو گئے۔ دعا کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ آس پاس کوئی موجود ہے۔ آنکھیں کھولے، سامنے کوئی نہ تھا۔ پھر ایک چونکا چلا اور ایک سا درخت کے پیچھے سے گزرا۔ شیخ صاحب نے بلند آواز میں کہا، جو کوئی ہے اللہ کے نام پر آ جا، میں تیرا دشمن نہیں۔ چند لمحوں بعد درخت کے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ شیخ عبدالرحمن نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ درخت کے پیچھے سے ایک نورانی سا وجود نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ انسان جیسا مگر آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ شیخ صاحب سمجھے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ جن نے کہا، میں ایک جن ہوں، میرا نام حارث ہے، میں زمانے قدیم سے اس جنگل میں رہتا ہوں، مگر آج پہلی بار اس جگہ سے نور اٹھتا دیکھا ہے، اس لیے حاضر ہو گیا کہ یہ روشنی کیسی ہے۔ شیخ عبدالرحمن نے مسکرایا اور فرمایا، یہ روشنی ایمان کی ہے، یہ اللہ کی ذکر سے نکلنے والی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کی چیر دیتی ہے۔ اور سنو، جس دل میں اللہ بستا ہے وہاں خوف نہیں رہتا۔ جن نے سر جھکایا اور کہا، اے اللہ کے ولی، ہم جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مگر ہم میں کچھ نافرمان ہیں، کچھ اطاعت گزار۔ میرا دل مدتوں سے سکون نہیں پا رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہدایت کی راہ دکھا دیں۔ شیخ عبدالرحمن نے فرمایا، حارث، دل کا سکون دولت سے نہیں، طاقت سے نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہتے ہو تو اللہ کی قرب حاصل کرو۔ پھر انہوں نے جن کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جن نے پہلی بار وضو کیا، پھر شیخ نے اس سے نماز سکھائی۔ جب جن نے پہلی بار سجدہ کیا تو زمین کے اندر سے ایک نور نکلا، ایسا لگا جیسے زمین نے بھی اس کے سجدے پر خوشی منائی ہو۔ جن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بولا، اے میرے رب، تو واقعی رحمان ہے، تو واقعی مہربان ہے، میں نے تیری عبادت چھوڑ دی تھی مگر تو نے مجھے اپنے ولی کے ذریعے دوبارہ بلا لیا۔ جن نے شیخ عبدالرحمن سے پوچھا، اے اللہ کی دوست، کیا انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے جو شیطان کی قریبی ہوتے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، وہ انسان جو اپنے رب کو بھول جاتے، جو دنیا کے پیچھے بھگتے، جو دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، وہ انسان بھی شیاطین کی صحبت میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے فرشتے جیسے پاک بنا دیتا ہے۔ جن نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرا ہر دن اللہ کے ذکر میں گزرے گا۔ رات گہری ہو گئی، چند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ جن نے ادب سے کہا، اے اللہ کے ولی، میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ کی مجلس میں شامل ہو جاؤں گا۔ خاموشی سے کسی انسان کی نظر سے اوجھل۔ شیخ نے فرمایا،
اگر اللہ چاہے تو ضرور آنا، مگر ہمیشہ یاد رکھنا عبادت میں اخلاص رکھنا، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے شکل کو نہیں۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ ہلکی سی خوشبو پھیلی، پھولوں جیسی جنتی خوشبو۔ شیخ عبدالرحمن کے دل میں عجیب سکون اتر گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کہانی یا قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ولی جہاں جاتے ہیں ہدایت ان کے ساتھ جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو جنات بھی سجدے میں جھک جاتے ہیں، اور اگر انسان چاہے تو اپنے دل کے اندھیروں کو ایمان کی نور سے روشن کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے، اپنے فرشتے کے ذریعے اور کبھی اپنی مخلوق کے ذریعے اپنے بندوں کی سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کی دل بھی کسی غم، کسی پریشانی میں گھیرا ہے تو بس وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور کہے، اے اللہ مجھے اپنی راہ دکھا دے جیسے تو نے جن کو دکھائی۔ انشاءاللہ دل کو سکون مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔